إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمؤمنين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ. جی جناب، آج انشاءاللہ تعالیٰ روٹین سے ہٹ کے کلاس ہے. آخری لمحے تک مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ایک یا دو لوگ ہی صرف ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ آئے. آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہ شوق، آپ لوگوں کی یہ لگن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیا نمبر 3 کی ٹرانسلیشن، اس کی ورڈ انالیسس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. 2 کی ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اپنے اندر لیسنس، مفہوم اور ایک خزانہ ہے اس کے اندر انفارمیشن کا اپنے آپ میں. 3 صفات بتائی گئیں متقین کی اور تینوں کی تینوں اپنے آپ میں ایک الگ ہی ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ٹچ کر لیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اپنے عمل کے حوالے سے. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم فقہ کے تمام سبجیکٹس کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی ان کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. باقی ساتھی کہاں ہیں آپ کے؟ جی آہستہ آہستہ آ جائیں گے، کچھ کو شاید یاد بھی نہ ہو روٹین سے ہٹ کے جو کلاس ہے. نہیں میں نے ریمائنڈر مسلسل دیے، لیٹ آفٹر نون سے لے کر اب تک میں وقفے سے ریمائنڈر دے رہی ہوں.
جی جی انشاءاللہ آ جائیں گے. انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ مجھے کلاس سٹارٹ کرنی ہے نا, سینٹر میں آ کے پک کریں گے تو کیا سمجھیں گے. آج کافی شہروں میں بارش بھی ہوئی ہے نا، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو. ہاں جی, وہ تو ادھر بھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آ جائیں گے باقی سب لوگ بھی. ہم اللہ کا نام لے کر پھر شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں اتنی دیر میں, شاید باقی لوگ بھی, کچھ اور لوگ بھی جوائن کر لیں. کہ ہم لوگوں نے آئے نمبر 1 اور 2 میں دیکھا تھا کہ حروف مقطعات کیا ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دعا جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں مانگی, اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دے دی. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. تھوڑا سا ہم لوگوں نے دیکھا کہ متقی کیا ہیں, اور ان کی مطلب اس کا ڈیفینیشن کیا ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ متقی وہ ہے جو ڈرنے والا بھی ہے اور بچنے والا بھی ہے. ڈرتا ہے اپنے رب کی ناراضگی سے, اور بچتا ہے ان تمام گناہوں اور ان تمام برائیوں سے جو اس کے رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں, ان کی وہ کون سی ایسی صفات ہیں جو انہیں متقین کے درجے پر لے کر آتی ہیں. اور ان صفات میں سے آیت نمبر 3 میں 3 صفات کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. ان کو آج ہم بریفلی پڑھیں گے, اور پھر باقی کی 2 صفات اگلی آیا میں ہے جو ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ میں ذرا ایک سیکنڈ میں اپنی وہ نکال لوں, اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. جی, اتنی دیر تک اگر آپ کے پاس کچھ شیئر کرنے والا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی. السلام علیکم جی وعلیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم وعلیکم. میری بیٹی مسفرہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ ریڈ مون کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا ہے ریڈ ریڈ مون؟ مون جو آج یہ چاند گرہن جو لگنا ہے, جی شاید بیٹے یہ, پاکستان میں تو سٹارٹ ہو گیا ہوگا. ہاں جی, یہ ریڈ مون اگر اردو میں بولے تو چاند گرہن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو شاید سائنٹیفکلی شاید پتا ہی ہوگا کہ جب آپ ایک تو یہ ہے کہ یہ فل مون پہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریڈ مون اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا سورج جو ہے وہ آپ کی زمین اور چاند کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سوری, چاند کے زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے بالکل درمیان میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سورج کی لائٹس ڈائریکٹ چاند پر نہیں پڑ سکتی, جس کی وجہ سے سورج چاند کا جو کلر ہے وہ ریڈ کلر میں ٹرن ہو جاتا ہے سلور کی جگہ. تو ایسی صورت میں وہ بالکل بلڈ کی طرح کا ریڈ کلر ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس کو ریڈ بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے. اور چاند گرہن کی ہی ایک قسم ہے
فرق صرف اتنا ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ زمین پوری طرح ان دونوں سورج اور چاند کے درمیان میں نہیں آتی، تو وہ کچھ نہ کچھ سورج کی شعاعیں چاند پر پڑ رہی ہوتی ہیں تو بالکل ریڈ نہیں اس کا کلر ہوتا، یعنی کہ جیسے سیمی ریڈ اورنجش کلر یا اس طرح کی اس کی ٹون رہتی ہے، لیکن جو ریڈ مون میں پورے کا پورا زمین جو ہے وہ سینٹر میں آ جاتی ہے ان دونوں کے، تو اس کا جو کلر ہے وہ سارا ایسے چینج ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم جو اس کا بھی اور عام سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بھی صورت میں لگے، اس کا قرآن پاک میں حکم یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ اس کے نماز پڑھا کرتے تھے، 2 نفل نماز، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ چیز ایک ہم لوگوں کو یہ دکھاتی اور سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کائنات کی ایک ایک تخلیق کے اوپر پوری طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اپنے مدار میں چلتی چلتی کسی دوسری چیز کے راستے میں یا درمیان میں یا آمنے سامنے آ جاتی ہے تو کس طرح چیزیں اپنا رنگ اپنی ایک جو ان کی کیا کہنا چاہیے ایک صورت ہے ان کی دیکھنے کی، وہ سب کچھ چینج کر لیتی ہے، تو اس میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں جس میں 4 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، سوری 4 رکوع اور 4 ہی سجدے ہوتے ہیں اس میں، جس میں سوری میں غلط بول رہی ہوں، 2 رکوع اور 2 سجدے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک رکعت سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اور اس میں لمبی قرات بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں رکوع میں بھی زیادہ سے زیادہ لمبے سے لمبا رکوع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سجدہ بھی لمبے سے لمبا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں قرات اگر آپ کو قل ہو اللہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی بھی آپ کو قرات آتی ہے، آپ کو کوئی بھی پارٹ قرآن پاک کا زبانی یاد ہے تو آپ ضرور اس میں تلاوت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب سورج گرہن لگ جاتا تھا تو پورے ایک اعلان کروا دیا کرتے تھے، اناؤنسمنٹ، ایک شخص جاتا تھا اور ہر جگہ یہ اعلان کرتا تھا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز ہونے لگی ہے، نماز کے لیے آؤ، تو پھر سب لوگ اکٹھے ہو کر تو نماز ادا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی امامت کیا کرتے تھے، اور پھر یہ یوں ہوتا تھا کہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر قرات کر کر رکوع میں جایا جاتا تھا، رکوع میں جا کر لمبے سے لمبا رکوع، وہی جو تسبیحات ہوتی ہیں مختلف قسم کی آپ وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سبحان ربی العظیم ہے، اس کے علاوہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، بھی سبوح قدوس رب رب ربنا و رب العرش العظیم وہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ تسبیحات ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کر کے آپ کھڑے ہوں گے سیدھا، اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ سے آپ قیام کریں گے، اس کے بعد اب پھر آپ اس میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح تسبیحات کریں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے کریں گے، ایک کے ساتھ ایک سجدہ ساتھ کریں گے، اسی طرح لمبا سجدہ، جس قدر تسبیحات آپ کو آتی ہیں آپ وہ سجدے میں اپنے کر سکتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے بعد پھر آپ تشہد وہی آپ اپنا اتحیات اور درود شریف پڑھ کر، اور پھر اینڈ میں آپ وہی ربی جعلنی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ کر تو آپ سلام پھیر لیں گے، تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی اسپیشل 2 رکعت نماز ہے جس میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں اور 2 ہی سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہو
تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں کرنے کی جو چیزیں ہیں، صدقہ خیرات کیا جائے، استغفار کیا جائے، پھر اس کے اندر آپ کسی کو بھی کوئی اچھی واعظ و نصیحت کی کوئی بھی اچھی بات جو کہ دوسروں کے دل پر اچھا اثر کرے اور اس سے وہ نیکی کی طرف رغبت کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں جب غلاموں کا زمانہ تھا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں۔ تو آج کے دور میں ہم غلام تو نہیں ہیں، لیکن جیسے قیدی ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، یعنی جو بھی ان کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ آپ پے کریں اور آپ کو رہائی مل سکتی ہے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، ویسے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، جیسے بارش ہے تو ہم لوگ بارش کو کس قدر انجوائے کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انجوائمنٹ کی چیز ہے۔ جب بادل آتے ہیں یا بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو سموسے پکوڑوں اور چائے کا ٹائم ہے، اور اس طرح کر کے ہم لوگ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب بھی بادل آتے تھے یا گرج چمک سٹارٹ ہوتی تھی یا بارش سٹارٹ ہوتی تھی تو آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا چہرے کا، اور آپ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یہ بارش جو ہے رحمت والی ہو نہ کہ زحمت والی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پچھلی قومیں ایسی ہی بہت ساری قدرتی آفات سے ہی عذاب دی گئیں، جیسے آپ جیسے پڑھیں گے بہت سی قوموں کے حالات و واقعات کہ کسی کو ایک زوردار چیخ نے، کسی کو بادل کے ایک ایسے ٹکڑے نے کہ جس کو انہوں نے سمجھا کہ ان پہ رحمت کی بارش ہوگی، اسی بادل کے ٹکڑے میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے آگ برسائی اور وہ اسی میں جل کر فنا ہو گئے۔ اور بہت سی، کسی کو جیسے قوم نوح کو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بیش بہا پانی اور فلڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہوں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ استغفار کرنا بنتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی بنتی ہے، جس پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کے لیے وہ پکنک یا پھر وہ انٹرٹینمنٹ کا ہی ایک بس ذریعہ رہ جائے۔ تو یہ چھوٹا سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ جب ہم کیا کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے نا نماز، تو نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں مین نماز کے بارے میں پڑھاؤں گی، اس کے علاوہ ہر قسم کی نمازیں جو ہیں، جتنی بھی نمازیں، چاہے وہ نفلی نمازیں ہیں، چاہے وہ مسنون نمازیں ہیں جیسے عیدین کی نمازیں، اس کے علاوہ تراویح ہے، اس کے علاوہ اشراق کی نماز جیسے ہے، چاش کی نماز ہے، تہجد ہے، پھر اسی طرح یہ سورج گرہن اور اس کی ہے نماز استسقاء ہے جو کہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم یہ سب نماز پڑھیں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور ہمارے وقت میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے نیک ارادے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اور اپنی مدد سامنے حال رکھے۔ ٹھیک ہے مسفرہ؟ جی اوکے، چلیں پھر ہم آج کا سبق یاد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اب ماشاءاللہ کافی لوگ بھی ہو گئے ہیں، اور پھر سمینہ نہیں آئی ہے، کوئی سمینہ جی کو میسج کر کے دیکھے، مطلب اگر تو بیزی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن اگر ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو بھی شامل کر لیں۔ جی میں نے میسج کیا لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک۔ پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس لائٹ نہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت میں پہلی آیت سے ہی لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ ریفریش ہو جائے گا، آپ کو پچھلی تفسیر کے بھی پوائنٹس وغیرہ تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جی پہلی دو آیات تو ہم نے دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یہ متقین کے لیے. اچھا یہاں پہ جب میں آپ لوگوں کو تجوید پڑھا رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی اس وقت، اس خیال سے کہ شاید آپ لوگوں پر کچھ زیادہ ہیوی نہ ہو جائے، آپ ساتھ ساتھ وہ رولز بھی پڑھ رہے تھے. تو اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں 3 نقطے آپ کو دونوں جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو 3 ڈاٹس ہیں، جہاں بھی جس آیت میں یہ ڈاٹس آئیں گے 2 جگہ پہ اسی ایک ہی آیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سے تلاوت کے دوران کسی ایک جگہ پر وقف کرنا لازم ہے. اگر آپ وقف کیے بغیر اس کو پورے کا پورا پڑھ جائیں گے تو یہ صحیح معنی نہیں دے گا اور یہ لخن جلی ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی واضح غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے ذالک الکتاب لا ریب، یا تو آپ یہاں رکیں گے، اگر آپ یہاں نہیں رک رہے تو پھر جیسے قاری صاحب نے کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر آپ رکیں گے. بے شک آپ کا سانس یہاں تک جاتا ہو کہ آپ اینڈ تک پڑھ سکتے ہوں، آپ لازمی فیہ پہ یا پھر ریب پہ آپ رکیں گے. ٹھیک ہے؟ کسی ایک جگہ پہ. اسی طرح قرآن پاک میں کئی اور جگہ پر بھی یہی چیز آئی ہے اور آپ کو سیم یہی رول وہاں پر بھی اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی آیت نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. الذین، یہ حرف موصول ہے، یہ اصل میں پچھلی آیت کو اس اگلی 3rd آیت سے ملانے کے لیے ہے، کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو آگے اس اگلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے الذین، وہ لوگ جو. ٹھیک ہے؟ یہ اس کو بولتے ہیں حرف موصول. موصول مطلب کہ وصل، جوڑنے والا، پچھلے کو اگلے کے ساتھ باہم جوڑنے والی لفظ. تو یہ لفظ جوڑ رہا ہے کہ متقین وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، با ہے اس کا مطلب ساتھ، الغیب غیب کے، ال لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ خاص قسم کا غیب ہوگا. اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز. ٹھیک ہے؟ اور مما، یہ مما جو ہے یہ 2 ورڈ کو ملا کر بنایا گیا ہے. یہ من اور ما تھا. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو ملایا جب، کیونکہ آپ آگے جب پڑھیں گے نون ساکن کے قواعد تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہم جب آگے کے نون کو ہم میم کی آواز کے ساتھ بدل دیتے ہیں تو مما پڑھا ہم نے، اور اس کا مطلب ہو گیا کہ اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں سے رزقناہم، نہ مطلب ہم نے، ہم ان کو، رزقنا رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون بیسیکلی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیپشن میں دے دیا اللہ کی راہ میں، کیونکہ انفاق دراصل ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم انفاق کی، نفقہ کی بات کرتے ہیں تو انفاق دراصل ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آگے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں یا غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
इट्स ओके यस्मीना जी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं इसकी लफ्जी वजाहत। वयुकीमूना, वा का मैंने आपको मतलब बताया। और अरबी की खूबसूरती ये है कि अरबी के एक सिंगल हर्फ का भी माना होता है, वो अपने आप में एक मुकम्मल हर्फ होता है। ठीक है, अगर उसके आगे और पीछे कुछ भी ना हो तो फिर भी वो अपने आप में एक मुकम्मल हर्फ होता है। तो वाह उनमें से एक है, वाओ कि जिसका मतलब है और। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी कि कुछ बेसिक हर्फ हैं, जब आप लोग तर्जमा इंशाल्लाह याद करना शुरू करेंगे तो कुछ बेसिक हर्फ हैं जो पूरे कुरान पाक में बार 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 आते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स या फिर एक फ्यू डजन टाइम तो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो उनको अगर आप याद कर लेंगे तो आप समझे कि 1/3 कुरान पाक के तर्जमे का आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आगे आ जाता है युकीमूना, तो इसमें आएगा काफ वाओ मीम। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा खड़ा होना, बिल्कुल सीधा कर देना। ठीक है, बाब अफवाल से है और इसका मतलब होता है कायम करना, किसी चीज को कायम दायम रखना। और शरई इस्तिलाह में इसका मतलब है नमाज पर दवाम और इसके अराकीन की हिफाजत करना। ठीक है, क्या है इसका मतलब? युकीमूना मूना का नमाज पर दवाम इख्तियार करना और इसके अराकीन की हिफाजत करना। इसके अराकीन कौन कौन से हैं ये आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है वह सलाता और नमाज, स्वाद लाम वाओ, ये है इसका रूट वर्ड। इसका मतलब होता है नरम होना या फिर दुआ करना। ठीक है, जब सलात हम सलाह बोलते हैं ना सलात, तो ये जो है इसका मतलब होता है दुआ करना। लेकिन जब हम बात करेंगे अस्सलात की तो वो अभी आपको पता चलेगा कि अस्सलात जो है उसका मतलब होता है नमाज। अस्सलात एक खास तरीके पर खास अंदाज में अदा की गई इबादत या अदा की गई नमाज। शरई इस्तिलाह में एक इबादत मखसूसा यानी कि मखसूस इबादत, लेकिन उसका असल मीनिंग क्या है? वो दुआ है। अगर हम लोग देखें दुआ का और नमाज का आपस में क्या कनेक्शन है, तो एक तो बात ये है कि इसका लफ्जी मानी ही दुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो हमारी नमाज ज्यादातर दुआओं ही का मजमुआ है। अगर हम बात करें अत्ताहियात की तो ये भी दुआ है। अगर हम बात करें सूरह फातिहा की तो ये भी एक दुआ है। अगर हम बात करते हैं दुरूद शरीफ की तो ये भी एक वो दुआ है जो या सलाम है जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और हज़रत इब्राहिम पर करते हैं। और एंड में जब हम रब्बी जालनी वाली दुआ पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक मुकम्मल दुआ है। लिहाजा नमाज और दुआ ये दोनों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर इसी तरह अस्सलात के साथ अकामा आए, यानी कि युकीमून सलाता जैसे आया, तो इसका मतलब है कि नमाज को महज मखसूस अंदाज के साथ अदा करना ही काफी नहीं है। हैयत का मतलब होता है अंदाज से, यानी कि एक स्पेसिफिक अंदाज से स्पेसिफिक रिसाइटेशन करते हुए हम लोगों ने सिर्फ वही काफी नहीं है, बल्कि इसके तमाम हकूक व फराइज को पूरा करना भी जरूरी है। जब हम बात करते हैं नमाज के हकूक व फराइज की तो इसके वो तमाम आदाब और शराइत आ जाती हैं इसके अंदर, जो अभी कुछ देर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो नमाज के कायम करने के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे है रज़क़ना, यानी
رزق سے ہے، نا جو ہے یہ ہم کے لیے، ہم، ٹھیک ہے، نا مطلب ہم، متکلم کا صیغہ ہے، اور رزقنا یعنی رزق دینا، اس کا اور اس کا لفظی معنی ہے فراہم کرنا، عطا کرنا، دینا۔ پھر آگے اگر اس کا مزید اس کی تفصیلات میں جائیں تو ایسی کوئی بھی چیز جو معاوضے کے بغیر یعنی کہ پیمنٹ کے بغیر کوئی چیز ملے یا دی جائے اور پھر دیتے ہی جانا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی پیمنٹ کو لیے، بغیر کسی معاوضے کے ہمیں ہر قسم کا رزق دیتے ہیں اور پھر تمام عمر دیتے ہی جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ جاریہ ہے، وہ عطیہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر ایسا عطیہ جو جاری بھی ہو اور اس میں دینی لحاظ سے بھی تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور اخروی لحاظ سے بھی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو آگے چل کے رزق کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل سے پتہ چلے گا کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی نہیں کہا جاتا، اور بہت کچھ ہے جس کا رزق احاطہ کرتا ہے، اور اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتی ہے، یعنی کہ فوڈ، وہ تمام فوڈ آئٹمز بھی رزق کہلاتی ہیں جسے ہم اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھاتے ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں اگر بات کریں تو ہر وہ چیز جو بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ یا بالواسطہ مین انڈائریکٹ، روحانی یعنی اسپرچول یا جسمانی تربیت یعنی فزیکل ہماری ٹریننگ کا سبب بنے، ٹھیک ہے؟ ينفقون، جیسے میں نے کہا پہلے، نون فا قاف، نفقا سے یہ کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا لفظی معنی دو منہ والا ہونا یا دو منہ والا سوراخ، ایسی غار یا ایسا سوراخ جس کے دوسری طرف سے باہر نکلنے کا راستہ ہو، ٹھیک ہے؟ نفقہ کا مطلب ہے ایسی غار یا ایسا سوراخ جس کے دوسری طرف باہر نکلنے کا راستہ ہو، یا پھر کسی چیز کا خرچ ہو جانا، ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک طرف سے مال کا آنا اور دوسری طرف سے خرچ ہو جانا۔ اور شرعی اصطلاح میں انفاق کے معنی مال صرف کرنے کے ہیں، اور یہ کبھی واجب ہوتا ہے یعنی کہ فرض کے درجے پر ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے یعنی پسندیدہ ہوتا ہے، جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ مال اور غیر مال یعنی کہ جو چیز مٹیریلسٹک نہیں ہے، جیسے کہ علم ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے، مختلف سکلز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب کے لیے نفقہ کا، انفاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، متقین کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں کہیں۔ پہلی صفت ہے بالغیب پر ایمان لانا۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانا، ایمان لے کر آتے ہیں، تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہوتی ہے کہ کسی بھی بات کو یا کسی بھی چیز کو دل سے مان لینا، نہ صرف یہ کہ آپ اس کو دل سے مانیں گے بلکہ پھر زبان سے بھی اس کا اقرار اور اس کا اظہار کریں گے، اور اسی طرح جب آپ زبان سے اقرار یا اظہار کریں گے تو بطور شکر پھر آپ اپنے جوارح یعنی اپنے اعضاء سے بھی اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟
کیا ہوگا؟ 3 طریقے سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، یا 3 چیزوں کو کرنے سے ایک ایمان بنتا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے دل سے کسی چیز کو ایکسپٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ جب ایکسپٹ کر لیا تو پھر اس کو زبان سے بھی اس کا اقرار کریں گے، اور جب اقرار کر لیا تو پھر اپنے اعضاء سے بھی اس پر عمل کریں گے۔ اگر اس کی سمپل سی ایگزامپل آپ کو دوں تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو انویٹیشن سینڈ کیا کہ میں یہ کورس سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل آپ دل سے راضی ہوئے کہ میں یہ کورس کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اگر کرنا چاہیں، اگر آپ دل سے راضی ہیں تو آپ رجسٹریشن کیجئے گا اور وائس نوٹ بھی سینڈ کیجئے گا۔ یہ ہو گیا آپ کا زبان سے اقرار، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ سے اس کے اندر ایک اور کنڈیشن تھی کہ آپ نے ریگولر ویکلی کلاسز لینی ہے اور اپنی تجوید کا سبق یاد کرنا ہے اور تفسیر کا سبق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے کلاس اٹینڈ کی اور آپ نے اپنا سبق کیا تو یہ اس کا 3rd پارٹ ہو گیا کہ آپ نے اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے پارٹس آف باڈی کے ذریعے اس پر عمل بھی کیا۔ دس از دا کمپلیٹ پیکج آف ایمان۔ یہ تو تھا ایک دنیاوی چیز کا ایک سمپل سا ایگزامپل کہ آپ کو صرف بریف کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے ایمان کے تینوں کمپوننٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے دل سے مان لینے سے، کہ دل سے جب بھی آپ مانتے ہیں تو اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، جس کے ذریعے آپ کو بات پہنچی ہے، آپ اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور آپ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو بھی بات ہم تک پہنچے گی وہ انشاءاللہ خیر کی ہی ہوگی اور ہمارے فائدے ہی کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس سینس میں ایمان نام ہو گیا رسول پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی خبر کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خبر تھی؟ خبر توحید کی، کہ اللہ ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ایک آخرت کا دن ہے جو سزا اور جزا کے لیے مختص ہے۔ تو ہم نے اس خبر کو مانا بھی اور ہم نے قبول بھی کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم نے اس کو دل سے قبول کر لیا تو ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اپنے رسول کی ان تمام تعلیمات پر ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بعض اسکالرز نے کہا کہ ایمان کی تفسیر جو ہے وہ خشیت الہی بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض جگہ پر آتا ہے جب بالغیب کی بات ہوتی ہے تو بالغیب کو اس چیز سے بھی جوڑا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں وہی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر کہا گیا کہ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں جس طرح کہتے ہیں کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا کہ دل سے مان لینا، مان کر زبان سے اقرار کرنا، اقرار کر کر پھر اس پر عمل بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کچھ پورے اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا، اور جس کے لیے کر رہے ہیں
اس کے لیے ہمارے دل میں خشیت کا بھی ہونا. خشیت میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ خشیت کیا ہے؟ خشیت دراصل دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ ڈر یعنی کہ خوف، اور تعظیم یعنی کہ رسپیکٹ. آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ان دو ایلیمنٹ کو ملا کر آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو کہ خوف اور امید کے درمیان کا تعلق ہو، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ کو خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی امید بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابن جریر یہ ایک بہت بڑے اسکالرز ہیں اور بہت ہی اسٹارٹ کے اسکالرز ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف ہوں، یعنی کہ ان کے اندر قول، عمل اور اعتقاد، ان تینوں اعتبار سے یہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں. اور خشیت الہی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ آپ عمل کر رہے ہیں بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ارشادات اور فرمودات، وہ تمام باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اس کو بیان کیا، ان تمام چیزوں کی آپ تصدیق بھی کرتے ہیں. تصدیق کیسے ہوگی؟ وہی اگین فارمولا، عمل بھی ہوگا اور زبان سے اقرار بھی ہوگا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ایمان ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے، یعنی کہ بہت واسٹ اس کے میننگ ہے، جو کہ اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا نہ صرف یہ کہ آپ اقرار کرتے ہیں بلکہ پھر آپ اس اقرار کو اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ اسلام بھی وہی چیز ہے تو ایمان بھی وہی بات. جب ہم کہیں گے کہ وی آر مسلم تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے. اگر ہم مسلم تبھی ہے نا کیونکہ ہم ایمان لے کر آئے. تو یہاں پر کچھ بہت ہی باریک اور بہت ہی واضح فرق ہے جو ہمارے مسلمان ہونے میں اور ہمارے مومن ہونے میں آتا ہے. ہم بعض اوقات ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں، ہم مومن نہیں ہوتے، کیونکہ مومن کے درجے پر پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ کرائٹیریاز ہیں جس کو میٹ کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی کسوٹیاں ہیں جس پر ہمیں پورا اترنا ہے، تبھی ہم اس مسلمان سے مومن بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آفیشلی ہمیں ایک مسلمان ہونے کا ٹائٹل مل گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو دل سے تصدیق کرنے اور پھر ماننے کا بھی نام ہے. آپ کو انشاءاللہ اس سے آگے ہی آپ کچھ چند آیات آگے آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے لو جی جب زبان سے اقرار کر لیا تو پھر تو دل سے بھی تصدیق ہو گئی، اس میں کیا بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہری حد و حال سے ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں
لیکن وہ اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کو، آخرت کو، ان تمام چیزوں کو دل سے نہیں مانتے۔ جب دل سے نہیں مانتے تو ان کے اعمال، ان کا لائف سٹائل اور باقی چیزیں بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اسلام کا ٹائٹل اپنے بیجز پہ لگایا، اور لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اسلام نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ نہیں تھے، یا پھر آپ یوں کہیے کہ وہ تب کے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ آفیشلی بائی بکس دے آر مسلم، ہم لوگ صرف ان کے ظاہر پر معاملہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دل سے انہوں نے اس چیز کو نہ مانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری بات آ جاتی ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کو باہر سامنے نظر آ رہی ہے اپ فرنٹ، دیٹ از اسلام، سامنے کی تمام چیزیں اسلام ہیں، لیکن ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہمارے باطن کی بات ہے، ہمارے باطن کو ایمان منور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ ہمارے ظاہر کو خوبصورت صرف بناتا ہے۔ اسی طرح اسلام ظاہری اعمال، وہ تمام اعمال جو کہ سامنے نظر آ سکتے ہیں، جیسے کہ کلمہ پڑھنا یعنی شہادتین، جو وہی کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کر لینا۔ اسی طرح نماز ادا کرنا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، حج کر لینا، یا پھر اسی طرح کی دیگر بہت ساری مالی اور بدنی عبادات، یہ تمام اسلام میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ایمان کے جو ہم لوگ کہیں گے کرائٹیریا، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ دکھتی نہیں ہیں، مگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ چاہے ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے ہماری عقل اس کو مانتی ہو، یعنی کہ عقل اس چیز کو پاس کرے یا نہ کرے، چاہے وہ لاجیکلی اپرووڈ ہوں، سائنٹیفکلی اپرووڈ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان چیزوں کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے کریٹر اللہ تعالیٰ ہیں، حالانکہ ہم نے آج تک فزیکلی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، رسولوں پر، کیونکہ ہم نے کسی رسول کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 رسول آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ اسی طرح فرشتے، قیامت کا دن وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یعنی کہ ان کو مان لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر دل کی بہت ساری ایسی صفات ہیں، ہمارے دل کے بھی کچھ عمل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اعضاء کچھ عمال کرتے ہیں نا، ایسے ہمارا دل بھی بہت سارے عمل کرتا ہے۔ ان میں سے توکل ہے، ہم دل سے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، کسی ہاتھ پیر تو نہیں ہلاتے ہم، یعنی کہ نہ ہمیں کوئی ہاتھ کا کوئی خاص جیسچر کرنا پڑتا ہے توکل کرنے کے لیے، نہ ہی ہمیں آنکھوں کو کوئی سٹ پٹانا پڑتا ہے، نہ ہی ہمیں ٹانگ ہلانی پڑتی ہے، بس وہ ہمارا دل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت یا خوف رکھنا، یہ بھی دل کا عمل ہے۔ اسی طرح اخلاص، اپنے عمل میں جو بھی عمل ہم فزیکلی کر رہے ہوں گے، ہمارے دل کا عمل یہ ہوگا کہ ہم اس کی نیت کے حوالے سے
اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اس کی نیت رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تو یہ بھی دل کا عمل ہو گیا۔ تو یہ تمام اعمال جو دل سے متعلق ہیں ان کا ایمان سے تعلق ہے۔ اسی طرح تعلیمات رسول کا اظہار کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ اسلام ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہیں کہ صدقہ کرو، ہم نے کیا۔ وہ کہتے کہ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عمل ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہاں پر ایک فرق دیکھیے گا آخری والی اس کے کیٹیگری میں، کہ یہ عمل یہاں پر بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام والی اس تعلیمات رسول پر اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں 100% یہ بات نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی شامل شاید کہ ہم واقعی دل سے بھی ان چیزوں پر پوری طرح راضی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنا 2.5% یہ ہم سب پر فرض ہے، تو کچھ لوگ شاید اس خیال سے کہ قیامت کے روز ہم لوگ جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں، اس خوف سے وہ زکوٰۃ تو دے رہے ہوں گے، لیکن 100% دل سے وہ اس چیز سے پہ ایگری نہیں ہے کہ واقعی ان کو یہ چیز کرنی چاہیے، مارے باندھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایمان کی بات ہوتی ہے نا، تو ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام جو ہے وہ دل کی 100% سیٹسفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا دل بھی ہمارے ظاہر کی طرح پوری طرح مطمئن ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک اور بالکل وہی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ تو ہمیں اپنے انہی کیٹیگریز میں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں صرف مسلم ہوں یا پھر میں مومن بننے کی کوشش کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت مختلف ہیں۔ اسلام والا شاید بہت ہی آخر میں، شاید میں یہ صرف میری اپنی ایک سینگ ہے، میرا اپنا ایک کہنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اینڈ وی نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس بات پہ کب کہاں جنت اس پر واجب کر دیں ہم نہیں جانتے، لیکن اگر ظاہر پہ صرف معاملہ کرنا ہو تو شاید ایک مسلمان بہت بعد میں جنت کا حقدار ہوگا ایک مومن کے مقابلے میں، اور ایک مومن جو ہے وہ کئی سو سال پہلے شاید جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایک مسلمان کے مقابلے میں۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سوچنا ہے اور اپنی بہت ساری چیزوں کی اسی روشنی میں اصلاح کرنی ہے۔ پھر اب آگے بات کرتے ہیں یؤمنون بالغیب، یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غیب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غیب ہے ہر وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہے، یا ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، یا وہ جسے ہم اپنی 5 سینسز بولتے ہیں، یعنی کہ چھونا، دیکھنا، ٹیسٹ کرنا اور پھر سننا، یہ تمام ہماری سینسز جو ہیں ان کو محسوس نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اب دیوار کے اس پار بھی کچھ چیزیں ہیں، پڑی ہیں وہاں پر، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یا پھر ان کو ماننا کہ دیوار کے اس پار کچھ چیز ہے، کیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم الغیب کی بات کرتے ہیں نا، جب ال لگ جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص غیب کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ خاص غیب کی چیزیں کون سی ہوں گی جن پر کہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ وہ ہیں وہ تمام سچائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلی، ان تمام پر ایمان لانا اور بھروسہ کرنا، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اب متقین جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دل سے بھی مانتے ہیں اور زبان سے بھی ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کیسے اقرار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی طرف سے بھیجی گئی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی پر۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں پر عمل پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت مومن، بحیثیت متقین۔ اب اس غیب کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے حاضر۔ اگر ہم کہیں کہ حاضر پر سب ایمان لے آئے تو یہ کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی دیکھی ہوئی سامنے پڑی ہوئی چیز پر ایمان لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا، موت سامنے نظر آئی اور اس کو وہ تمام حقیقتیں اس کے سامنے کھلی، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ تو وہ ایمان جو ہے وہ ایمان یؤمنون بالغیب کا حصہ نہیں ہے، وہ ایمان ایک متقی کا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے کہ جب آپ سے وہ تمام سچائیاں ابھی پوشیدہ ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتا کہ جنت اور جہنم کہاں ہے، کیسی ہے، ملے گی کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، آپ کو نہیں یہ پتا کہ فرشتے کیسے دکھتے ہیں، بسوائے اس کے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اگین وہ تمام تعلیمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کی، انہوں نے ہمیں بتائیں، ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کیا۔ ہم نے کہا کہ جی جو کچھ انہوں نے کہا سچ کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم عمل سے ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بتائیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے کہ ایمان بالغیب کی فضیلت کیا ہے۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ صبح کے کھانے میں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہوگا؟ ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا۔ تو فرمایا ہاں، ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی۔ یعنی دیکھیں سبحان اللہ، درجے کے لحاظ سے ہم لوگ صحابہ کرام کو کمپیٹ نہیں کر سکتے،
لیکن ایمان بالغیب کے ثواب کے لحاظ سے، اس کی فضیلت کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو آپ کے بعد مجھے بن دیکھے، یعنی صحابہ کے بعد ہم تمام امت بن دیکھے جو ان پر ایمان لائیں گے، ہم لوگ ان سے بہتر ہوں گے۔ وہ بہتر کس لحاظ سے ہوں گے؟ ایمان بالغیب میں، ایمان بالغیب کے ثواب کے اعتبار سے ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی۔ اور یہ مسند احمد کی 16977 ہے، اور اگر آپ مسند احمد کی جو ان کا پورا 14 والیوم کی وہ ہے، اس میں اگر دیکھیں گے تو فرسٹ والیوم کی ہاں جی، فرسٹ والیوم کی 106 حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسری صفت کی، ہم بات کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ یقیمون، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ ہے قاف واو میم سے، اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا، یعنی کسی بھی چیز کو سیدھا کر دینا، ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ اسی طرح عربی زبان میں اقامت العود کہتے ہیں، جب لکڑی کو کاٹ کر اور اس کو چھیل کر بالکل سموتھ کر دیا جاتا ہے، بالکل سٹریٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں، لکڑی کو کہتے ہیں کہ یہ اقامت العود ہے، یعنی کہ بالکل سیدھی سٹریٹ سموتھ لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بازار میں خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی زبان میں وہ لوگ کہتے ہیں اقامت السوق، یعنی کہ بازار سیدھا ہو گیا یا کام چل پڑا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں اقامت الصلاۃ کی، نماز قائم کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے آداب، شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ قابل غور یہ چیز ہے کہ کہا گیا نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ ڈفرنس میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی، اتنی دیر آپ خود بھی اس بات پہ ڈیورنگ اس کا تفسیر آپ تدبر کیجئے گا کہ کیوں کہا گیا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جی، تو نماز کے جو آداب ہیں وہ ہے، سب سے پہلے جو نماز کا ادب ہے یا نماز کا قائم کرنا، وہ اذان ہی سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان نماز کا حصہ ہے نا۔ اذان ہوتی ہے تو پھر ہم نماز کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں، اور اذان ایک اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہ ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس کا ادب آ جاتا ہے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور نہ صرف یہ کہ خاموشی سے سنا جائے بلکہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ اب نماز کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کیسے دیتے ہیں نماز کا اذان کا جواب؟ جی کس کس کو پتہ ہے کہ نماز کا جواب کیسے اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ جی، جو جو مؤذن الفاظ بولتا ہے ان کو پیچھے دہرانا چاہیے، اور حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح کی جگہ کرنا چاہیے کہ کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاباش، بارک اللہ، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد نماز کے بعد کی ایک دعا بھی ہے، اور اس دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی اذان کو خاموشی سے سنے گا اور اس کا جواب دے گا اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، تو ایک تو یہ کہ وہ اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور مقبول ہوگی، اور دوسری بشارت یہ تھی کہ قیامت کے دن
اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگین ہمارے اعمال کا اس کے ساتھ مدد کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف اس ایک عمل کو کرنے سے ہی بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کس کس کو آتی ہے اذان کے بعد کی دعا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا۔ سب کو آتی ہے۔ مینا جی کو آتی ہے، باقی رحیلہ جی کو بھی آتی ہے ماشاءاللہ، اور کسی کو نہیں آتی؟ سمینا جی ذرا سب کو پڑھ کے سنائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینا جی هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ بارک اللہ فیک، بالکل بہت اچھا پڑھا، اور بالکل یہی ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتائی، اگر آپ سب لوگ یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے یو نیور نو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور کس کے ذریعے ہماری اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم صرف کوشش کرنے والوں میں سے ہیں انشاءاللہ۔ جی آگے آتی ہے نماز کی شرائط۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے اس نماز کے لیے کہ ہم نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہم فلاں نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر طہارت، آپ کی طہارت جو ہے نہ صرف یہ کہ قلبی طہارت، دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرتے ہوئے خالص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے، اپنی ظاہری طہارت یعنی کہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اور اپنے لباس کی صفائی ستھرائی اور پاکی کا بھی خیال ہو، ٹھیک ہے؟ پھر وقت کی پابندی کا خیال کیا جائے، نماز کو اس کے وقت پر اور اول وقت پر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ پھر قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طریقہ درست ہو۔ درست طریقہ کون سا ہے؟ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بالکل ویسی ہی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی کہ دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی ہر قسم کی سوچوں سے پاک ہو، اور پھر جسم تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو ہی جاتا ہے نا؟ تینوں چیزیں ہمارا دل، دماغ اور جسم، تینوں چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ پھر خواتین کے لیے ایکسٹرا شرط یہ ہے کہ سطر مرد کے لیے بھی ہوگا، لیکن مرد کے سطر کی بنسبت عورت کا سطر جو ہے وہ زیادہ ہے، جس میں یہ کہ وہ مکمل لباس پہنے گی اور لباس باریک نہ ہو، ایون سر کا دوپٹہ جو ہے وہ بھی شفون وغیرہ کا دوپٹہ یا نیٹ کا دوپٹہ لے کر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے جیسے آپ لوگوں کے وائل کے لون کے دوپٹے ہیں وہ، یا پھر آپ جس طرح تھوڑا موٹے دوپٹے ہوتے ہیں اس طرح کا دوپٹہ یا نماز چادر آپ اسپیشلی اس کے لیے رکھیں، تاکہ ایک تو یہ کہ آپ اس طریقے سے اس کو لیں کہ آپ کو بار بار اس کو سیٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ بار بار اگر دوران نماز آپ اس کو سیٹ کریں گے تو آپ کے نماز کا جو خشوع ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مکمل ہو اور باریک نہ ہو، اور پھر آپ کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ آپ کا تمام جسم ڈھانپا ہوا ہو، ایون ہمارے ٹخنے، ٹھیک ہے؟ دوران نماز ہمارے ٹخنے بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ آپ رکوع کی حالت میں جا رہے ہیں، آپ قیام کیا ہوا ہے، یا آپ سجدے میں جا رہے ہیں،
آپ کے ٹخنے کور ہونے چاہیے. اس لیے نماز پڑھتے وقت ڈیلیبریٹلی قصدن آپ اپنی شلوار یا اپنے ٹراؤزر کو تھوڑا سا مزید نیچے کر لیا کریں، جیسے مرد تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں، کیونکہ مردوں کی نماز میں ٹخنوں کو ننگا کرنا اور عورتوں میں ٹخنوں کو کور کرنا جو ہے وہی پسندیدہ اور مستحب ہے. ٹھیک ہے. پھر نماز کے اراکین، نماز کا رکن کیا کیا چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اب آپ کہیں گے کہ لوگ تو بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. جی ہاں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس صورت میں جب آپ کے پاس شرعی عذر ہو. آپ کو شاید یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے یا نہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب پورا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا، اور لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب بیٹھ کر پڑھنے والے کی نسبت آدھا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسی ہماری نمازیں ہیں، ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ ہمیں 100% ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اس پرسنٹیج میں سے بھی اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں تو ہم بغیر کسی عذر کے تو ہم آٹومیٹکلی 50% تو اپنا نقصان وہیں پر کر لیتے ہیں، ہے نا. اور باقی کا جو 50% ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق تو ظاہر ہے ہماری نمازیں نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اس میں سے کتنے % ہماری نماز کو قبول کریں گے. لہٰذا پہلی شرط کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. پھر دوسرا رکن ہے کہ اس میں یعنی پہلا قیام کرنا، قیام کے بعد رکوع کرنا، سجدے سے پوری طرح اٹھنا یعنی سجدہ کرنا، اور سجدے سے پوری طرح اٹھ کر ایک دفعہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جانا، نہ کہ یہ کہ سجدے میں سے اٹھتے اٹھتے ہی کھڑے ہو جانا. یہ بھی نماز کو باطل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. یعنی کہ ہماری نماز کے ثواب اور اس کی پرسنٹیج میں کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سجدوں سے اٹھنے کے بعد جس کو ہم جلسہ بولتے ہیں کہ بیٹھنا ایک فیو سیکنڈز کے لیے، یعنی اپنا پوسچر بالکل بیٹھنے کی اس میں کنڈیشن میں لے کر آنا اور اس کے بعد کھڑے ہونا دوسری رکعت کے لیے، یہ کرنا انتہائی ضروری ہے اور نماز کے اراکین میں سے ایک رکن ہے. پھر دوسری بات، تمام اراکین کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کہ نماز کے ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا بھی نماز کا ایک رکن ہے اور نماز کی ایک کیا کہنا چاہیے ضروری لوازمات میں سے ہے. پھر آخری تشہد، وہی آخری تشہد ہے جس میں آپ اتحیات سے لے کر اینڈ تک پڑھتے ہیں. اور پھر قاعدہ اخیرہ یعنی کہ دوسرا والا جو تشہد ہے اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے. یہ کرنا بھی رکن ہے. تکبیر تحریمہ کرنا، سوری یہ تعبیر لکھا ہوا ہے، یہ تکبیر تحریمہ تھا، یعنی کہ جو اللہ اکبر ہم کرتے ہیں. سوری میں غلط اس کے اندر جا رہی ہوں، سیکوینس میں جا رہی ہوں، I'm really sorry. تکبیر تحریمہ ہے کھڑے ہونے کے بعد، پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پھر رکوع کرنا، پھر رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. پھر سجدہ کرنا اور سجدے سے پوری طرح اٹھنا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، فیو سیکنڈز کے لیے بالکل اپنا بیٹھنے کی اسٹریٹ پوزیشن رکھنا. پھر تمام اراکین کو اطمینان سے ادا کرنا، تمام اراکین کو ترتیب سے ادا کرنا، جس ترتیب میں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 اسی ترتیب سے ادا کرنا. آخری تشہد، پھر آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا اور قاعدہ اخیرہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور پھر دائیں بائیں سلام پھیرنا، یہ مکمل نماز کا طریقہ کار اور یہی تمام جو ہے رکن ہے نماز کے، جن کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کے قائم کرنے میں 3 چیزیں آ گئی ہے نا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، یہ السعدی یہ بہت ہی مشہور تفسیر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ یہ فیمس اور ون آف دا اولڈ پائنیر اسکالرز میں سے ہے۔ سعدی وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کا صرف فعل بجا لانا، یعنی کہ نماز کی صرف یعنی اللہ اکبر کرنا، ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا، خود اوپر نیچے ہونا، یا پھر وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری صورت و حیت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ نماز کو جہاں ظاہری شکل و صورت اور اس کے تمام ارکان کی کامل یعنی کہ مکمل ادائیگی اور اس کی شرائط اور واجبات کے ساتھ قائم کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو باطنی یعنی کہ روح باطنی اعتبار سے اس کی روح کے ساتھ یعنی کہ دل کے اور حضور قلب یعنی کہ دل بھی آپ کا حاضر ہو، اور جو آپ کہہ اور پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر غور و فکر بھی کریں ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے نماز کا قائم کرنا؟ کہ آپ نماز کے تمام اراکین بھی کر رہے ہیں، آپ نے تمام شرائط بھی پوری کی، آپ نے اس کے تمام آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی روح کو بھی پایا، اور اس کی روح کو آپ نے کیسے پایا؟ کہ آپ نے اپنے دل کو بھی حاضر کیا، اور جو آپ کر اور پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ نے مکمل غور و فکر بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں کہتے ہیں کہ بے شک نماز فحش کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو ہمارے ثواب کا باعث بنتی ہے، جس میں ہم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھ سکتے ہیں کہ ثواب کی پرسنٹیج بہتر ہوگی، اچھی ہوگی۔ بس بندہ مومن کو اس کی صرف اسی نماز کا ثواب ملتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ پھر نماز میں فرائض بھی شامل ہے اور نوافل بھی یعنی کہ اس کے اندر آپ کی فرض نماز بھی آ جاتی ہے، آپ کی تمام نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں، آپ کی سنت موقدہ اور غیر موقدہ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر، اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح سے کھڑا ہو جا، اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا،
اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ صحیح مسلم کی بخاری کی 757 حدیث نمبر ہے۔ نماز میں تعدیل کیا ہے؟ ایک ورڈ آتا ہے اس کی ٹرمینالوجی میں ہی ہمارے فقہ کی، نماز میں تعدیل کا خیال رکھنا۔ تو نماز میں تعدیل کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو سکون سے پڑھنا اور ہر رکن کو اطمینان سے پورا حق دے کر ادا کرنا، یہ ہے تعدیل، اور یہ نماز کا لازمی رکن ہے۔ ہم دیکھیں ہم لوگ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اراکین کو بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، تو یہ نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ اپنی نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا۔ یہ صحیح ابن حبان کی 1888 حدیث نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ہم لوگ اگر اپنی نمازوں کا کریں تو ہمارا ایک بہت پیٹ جملہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوں کسی کے ساتھ مل کر، یا پھر ہم کچن میں کام کر رہے ہوں، یا پھر ہم آفس میں کام کر رہے ہوں، یا ہم دوستوں میں بیٹھے ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم 2 منٹ بیٹھنا، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور ہمیں اپنے تئیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لوگ کس قدر غافل ہیں اور کس قدر غفلت کی بات کر رہے ہیں کہ نماز تو وہ ہے کہ جس کو اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں ہم 5 منٹ میں کیسے ادا کر کے آ سکتے ہیں؟ ہو سکتی ہے 5 منٹ کی، اگر آپ نماز جو عصر کی نماز ہے، اگر آپ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ تلاوت اور ہر رکن کو ادا کریں تو ہر رکعت تقریباً 1 منٹ لیتی ہے، اور تشہد کو ملا کر 5 سے 6 منٹ میں آپ کے 4 فرض پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالی شعوری طور پر ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے اور اپنی زبانوں کو اس فکرے سے دور ہٹانا ہے، اس فکرے کو نہیں بولنا ہے کہ تم ذرا بیٹھو، میں جلدی سے 5 منٹ میں نماز پڑھ کر آئی یا 2 منٹ میں نماز پڑھ کر آئی، ہم نے یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ صلاۃ اور الصلاۃ میں فرق، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا کا، ٹھیک ہے، اور الصلاۃ کا مطلب ہے خاص طریقے پر ادا کی ہوئی نماز۔ پھر صلاۃ ہے کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا کے لیے آپ کے لیے کوئی اسپیشل ریچولز نہیں ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر یا پھر کچھ بھی کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صلاۃ کے لیے کوئی سمت معین نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کسی خاص رخ میں ہو کر دعا نہیں مانگنی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہی دعا مانگتے تھے، لیکن اگر آپ نہیں بھی مانگتے تو دعا کسی بھی رخ بیٹھ کر مانگی جا سکتی ہے، اور نماز کے لیے قبلہ رخ منہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دعا ہم اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس مسنون اور قرآنی دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، لیکن اگر ہمیں ہماری تکلیف سے ریلیٹڈ، ہمیں ہماری پریشانی سے ریلیٹڈ عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو ہم اپنے رب کے آگے اپنی درخواست اپنی زبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ نماز
مخصوص عربی کلمات کے ساتھ ہی ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دعا جو ہے وہ مستحب ہے، نہ کرنے پر ہمیں گناہ نہیں ہوگا، جبکہ نماز ایک فریضہ ہے. ہمارے اسلام کی بنیاد 5 بنیادی اراکین میں سے ایک رکن نماز ہے، اور اس کو نہ پڑھنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک چیز اور بھی ہے جو ابھی آگے آپ نماز کے فضائل میں ابھی دیکھیں گے. مجھے ایسے لگ رہا ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری شاید آیت نمبر 3 بھی آج کمپلیٹ نہ ہو پائے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں وقت میں برکت دے. جی، نماز کے فضائل تھوڑے سے دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نماز کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خزانہ ہے احادیث کے مجموعے کا، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل اور نہ پڑھنے سے ہم کیا کیا کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے گناہوں کو مٹاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 528 ہے. اسی طرح حدیث نمبر جامعہ ترمذی کی 214 ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو جائے. یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران ہونے والے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کہ جب تک کہ وہ آپ اس سے اگلی نماز کا وقت نہیں ہو جاتا. اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی بھی یہی فضیلت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے میں تم بکثرت دعائیں کیا کرو. سنن ابی داؤد کی 875 حدیث ہے. اسی طرح نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے. سنن ابی داؤد 4678 میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے. یعنی کہ جب جب بندہ نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہفتوں مہینوں سالوں نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کفر کے کتنے وہ قریب ہوں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی باجماعت ادا کی گئی نماز اس کے گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت 20 سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے، اور وہ کہیں 25 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 27 بھی آتا ہے. اور وہ یوں کہ جب ان میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اسے نماز ہی نے اٹھایا ہے اور نماز کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، تو وہ کوئی قدم اٹھاتا نہیں مگر اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. پھر جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے انتظار کا وقت. اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہو جاتا۔ یہ صحیح مسلم کی 649 حدیث نمبر ہے۔ اور دیکھیے یہاں پر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف مسجد میں جانے والوں کے قدموں کا ہے۔ آپ اس سے آپ اپنے لیے یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ اپنے کچن سے کام چھوڑ کر باتھ روم تک جو آئیں گی، ہر قدم اٹھانے پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آپ کا وضو کرنا اور وضو کر کے جائے نماز کی جگہ تک آنا بھی آپ کے ہر قدم کو گنا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہاں مسجد میں درجات ضرور کیونکہ مردوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز باجماعت نماز ہی ہے۔ مردوں کو جس طرح کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھ لینے والوں کے ثواب میں 50% یا اس طرح کمی آتی ہے نا، تو مردوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اگر نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز کے درجات اور نماز کے ثواب کی پرسنٹیج کو اسی لحاظ میں کم کرتے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھیں، اور یا پھر یہ کہ وہ جمعے کا اہتمام کر سکتی ہیں کہ وہ مسجد میں جا کر جمعہ ادا کریں باجماعت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا بھی سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری میں 574 حدیث نمبر ہے۔ اسی طرح نماز تمام رات قیام کا بھی ثواب ہے۔ عبد الرحمن بن ابی عمر کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں آئے اور تنہا بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا اے بھتیجے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے تمام رات قیام کیا، یعنی نوافل پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ سبحان اللہ، دیکھیں 2 نمازیں پڑھ لینا اور باجماعت پڑھ لینا اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے تمام رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 656 ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج ہم لوگ یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اس کی بھی آگے مزید ابھی کافی ساری سلائیڈز ہیں جو کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے ہے، تو ہم یہ آیت کا یہ والا پارٹ اور آگے آیت نمبر 4 جو ہے وہ سیٹرڈے والے دن کمپلیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، تو ہماری متقین کی صفات بھی سیٹرڈے کو کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ جو 3 گروہ کی بات شروع میں ہوگی ان میں سے پہلا گروہ متقین کا پھر کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر میں جلدی جلدی اس کو کروں گی تو بھی 11:15 کہیں نہیں گئے، اور 11:15 پھر آپ لوگوں کا کافی ٹائم ہو جائے گا، اور میرا گمان ہے کہ صبح سب کا ورکنگ ڈے ہے بشمول میرے۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، ہم لوگ پھر باقی کی کمپلیٹ کر لیں سیٹرڈے کو؟ جی انشاءاللہ سیٹرڈے کو۔ ٹھیک ہے، جی آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے، اگلے سیٹرڈے کو کریں گے، پھر اس اگلے طرح جلدی جلدی صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں جی یہی میں بھی کہہ رہی ہوں کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انفاق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ون آف دا امپورٹنٹ وہ ہے ہمارے فقہ میں سے بھی ہے، ہمارے اسلام کے بنیادی اراکین میں سے بھی ہے، تو پھر ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اسی دن انشاءاللہ سمجھ لیں گے اور ساتھ ہی اگلی آیا بھی کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں تک کے جی لیے ٹھیک ہے آپ کا کوئی انشاءاللہ۔ سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ سب اچھے سے سمجھ آ گیا، آپ نے ایک ایک حدیث کا حوالہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی، سوری۔
جی میں نے کہا الحمدللہ صحیح سمجھ آ گیا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، ڈیٹیل سے ہر چیز اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ وینسڈے والے دن تجوید کی کلاس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے۔ پریکٹس جاری رکھیے گا اور تجوید کی ان تمام تفسیر کی ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ ضرور ریپیٹ کیا کیجیے، یا جب ریکارڈنگ سینڈ کرتی ہوں تو اس کو ایک دفعہ ضرور سنا کریں، تاکہ اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی پوائنٹ آپ کا مس ہو گیا یا آپ کو سمجھ اچھے سے نہیں آیا تو دوبارہ سننے سے علم پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔